اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، ایک آدمی جنگل و بیابان میں پیدل سفر کر رہا تھا۔ پرصعوبت سفر کی وجہ سے وہ تھک گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ دور سے ایک عقل مند گھڑ سوار آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس گھڑ سوار کی نظر اس سوئے ہوئے آدمی پر پڑی جس کے چہرے پر ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ دوستو، سوئے ہوئے آدمی کو اس سانپ سے بچانے کی خاطر وہ گھوڑے سے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ وہ سیاہ سانپ اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل ہو کر اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ گھوڑے سوار نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ کو اس کے پیٹ سے کس طرح نکالنا چاہیے۔ فوراً ایک ترکیب اسے سوجھی۔ اس نے سوئے ہوئے نادان غافل آدمی کو زور زور سے 2-4 گھونسے مارے۔ وہ بلبلا کر اٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ گھوڑ سوار نے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک سیب کے درخت کے نیچے کچھ کچے پکے سیب گرے ہوئے تھے۔ گھوڑ سوار نے اسے کہا کہ یہ سیب اٹھا کر کھانے شروع کر دو، ورنہ میں مار مار کر تمہارا کچومر نکال دوں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے وہ کچے پکے سیب کھانے شروع کر دیے۔ جب وہ سیب کھا کھا کر تھک گیا اور اس کے معدے میں گنجائش نہ رہی تو اس کا جی متلانے لگا۔ پھر اس گھوڑ سوار نے کہا کہ میرے آگے آگے بھاگو، اگر کہیں دم لیا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ مسافر پھر دوڑنے لگا۔ جب دوڑتے دوڑتے تھک کر سستانے لگا تو گھوڑ سوار نے پھر اسے ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے کس جرم کے عوض سزا دے رہے ہیں؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی پیدائشی دشمنی ہے تو میرا سر کاٹ دو، کم از کم اس طرح مجھے تڑپا تڑپا کر تو نہ مارو۔ کیسی وہ منحوس گھڑی تھی جب تیری نظر مجھ غریب پر پڑی۔ اے اللہ کے بندے، نہ میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی ہے اور نہ ہی میری کوئی تقصیر ہے جو تم مجھے اس طرح ستا رہے ہو۔ دیکھنے میں تو تم مسلمان نظر آ رہے ہو، لیکن ایسا بے جا ظلم تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ گھوڑے سوار نے کہا کہ اگر تو جان کی امان چاہتا ہے تو ناک کی سیدھ میں بھاگ، تھوڑی دیر بعد تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ وہ روتا آہو زاری کرتا اور اسے بد دعائیں دیتا ہوا پھر بھاگنے لگا۔ سیبوں سے معدہ پر تھا، اسی طرح بھاگنے سے اس کا دل متلانے لگا اور صفرا ہی جان میں آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے منہ کے بل گر پڑا اور قے پر قے کرنے لگا۔ آنن فانن سارا کھایا پیا باہر آ گیا۔ اسی سے وہ سیاہ سانپ بھی اس کے پیٹ سے نکل آیا۔ جب اس کی نظر سیاہ سانپ پر پڑی تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ چند لمحے پہلے جو اس پر تکلیفوں کا پہاڑ گرا ہوا تھا وہ ساری تکلیف جاتی رہی۔ پھر وہ بے اختیار اس عقلمند گھوڑ سوار کے قدموں پر گر پڑا اور گڑ گڑا کر اپنے کہے سنے کی معافی مانگی کہ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ اس گھوڑ سوار نے کس غرض سے اسے مارا پیٹا اور دوڑایا بھگایا۔ اس نے گھوڑے سوار کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا کہ تو میرا سردار اور ولی نعمت ہے۔ مبارک تھی وہ گھڑی کہ تو نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، ورنہ میرا تو کام تمام ہو چکا تھا۔ تیرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ افسوس کہ تو مجھ پر ماؤں جیسی شفقت کر رہا تھا اور میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دراصل میرا بہی خواہ اور محسن ہے تو میں اپنی زبان سے بےہودہ بکنے کی بجائے تیری تعریف میں رطب اللسان ہوتا۔ تیری خاموشی نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر نیک وقت تو مجھے حقیقت حال سے آگاہ کرتا تو میں اپنے محسن کو ایسے برے الفاظ سے یاد نہ کرتا۔ گھوڑ سوار نے کہا کہ اگر میں اس بات کی طرف ذرا بھی اشارہ کر دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو اسی وقت دہشت سے تیرا پیتا پھٹ جاتا اور تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس وقت نہ تجھے کچے پکے سیب کھانے کی ہمت پڑتی اور نہ ہی قے کا طریقہ سوچتا۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس دشمن کا حال جو تیرے اندر چھپا بیٹھا ہے کھول کر بیان کر دوں تو بڑے بڑے بہادروں کے پتے پھٹ جائیں اور کسی کو نہ راستہ چلنے کا ہوش رہے اور نہ کسی کو کام کی فکر۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس چیز کو تم زحمت سمجھتے ہو شاید وہ تمہارے حق میں رحمت ہو۔
दाना दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है। तालीम और तरबियत के मामले में वालिदैन और असातिज़ा बच्चों पर जो सख्ती करते हैं वो बच्चे के हक में बेहतर होती है, मगर बच्चा नादानी और बेखबरी की वजह से इस सख्ती को जुल्म और सितम और ज्यादती समझकर अपने मुस्तकबिल की राहों को तारीक कर लेता है। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर ये ऐसी दलदल में फंस जाता है कि एक पाँव निकालता है तो दूसरा फंस जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।